اسی کی تائید میں مرض کرتا ہوں. یہ قرآن کا انداز، یہ غیرت الہیہ ہے کہ گستاخ ہو جائے تو رب کریم اسے جہنم کی بات سنانے کے لیے بھی براہ راست نہیں کرتا. وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس سے بات کی جائے، منہ پھیر لیتا ہے. دیکھیے قرآن مجید کو پڑھیے. قرآن مجید نے بہت مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کبھی آپ نے سارا قرآن پڑھا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کسی کو گالی دے گا؟ بولیے، سچی بات کیجئے. وہ خدا جو جگہ جگہ حسن خلق کی تعلیم دینے والا ہے، مسلمانوں کو آداب سکھا رہا ہے، اور حضور کی شان انک لعلی خلق عظیم بیان فرما رہا ہے، اور گالیاں دینے والوں کو اللہ پاک اور قرآن مجید کے ذریعے برا قرار دے رہا ہے. کیا اس رب سے آپ توقع کر سکتے ہیں کسی کو گالی دے گا؟ بولیے، فیصلہ کر لیجئے. دیتا ہے؟ نہیں نا. اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ سارے قرآن کو پڑھیے، اس نے کسی کو گالی، ایک مقام پر قرآن میں گالی آئی، ایک مقام پر اللہ نے گالی دی اور وہ گستاخ رسول کو گالی دی. یعنی اخلاق کی تعلیم دینے والا، اس کا غیظ و غضب اتنا بھڑک گیا رب کریم کا کہ اس کو گالی دی. جس شخص نے حضور کا اسم پاک مذمم کر کے لیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی، تو اللہ پاک غضب الہی بھڑک اٹھا، اور غضب الہی جو بھڑکا تو اس پر عتاب آیا، اس پر عذاب لانے کے لیے مواخذہ کیا، اور اس کے 9 خواص رذائل گنے. کتنے گنے؟ اس کی 9 بری خصلتوں کو اللہ پاک نے گنا. کتنی خصلتوں کو؟ 9. مثلا یہ کہ یہ کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ کہ یہ چغل خور ہے، یہ کہ یہ بدبخت ہے، چغلی کرنے والا ہے، یہ کہ یہ برائی اچھائی سے روکنے والا ہے، خیر سے روکنے والا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے. بہت ساری بد اخلاق ہے، بہت سارے اس کے برے خصائل 8 کی تعداد میں بیان کر کے، مگر غضب الہی کی جس طرح تسکین نہیں ہوتی، کیونکہ گستاخ ہے نا رسول کا، تو اس کو آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم. محبوب یہ فلاں ہے، یہ جس نے گستاخی کی ہے میرے محبوب کی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. غضب بھڑکتا گیا، بھڑکتا گیا، بھڑکتا گیا. نوبت یہاں تک پہنچی، فرمایا محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ نطفہ حرام. وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ حرام زادہ. امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں تفسیر یہی معنی لکھا ہے، حرام زادہ کے لفظ لکھے تفسیر روح البیان میں. زنیم کا فرمایا ولد الزنا وبالفارسیت حرام زادہ. یہ روح البیان کے الفاظ ہیں کہ میرے محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ حلالی نہیں ہو سکتا، یہ حرام کا نطفہ، یہ حرامی، حرام زادہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے، اللہ پاک، قرآن کہہ رہا ہے. اب جب اللہ ایک بات کہہ دے اور قرآن کہہ دے، آپ اسے بد اخلاقی کہہ سکتے ہیں؟ جو اب اس بات پر بد اخلاقی کا الزام لگائے وہ تو خود کافر ہو گیا کہ اللہ کا کلام. امام قرطبی، تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھی، زنیم کا یہی معنی بیان کی. اتلم بعد ذالک زنیم کہ وہ حرام زادہ ہے، محبوب جس نے تیری گستاخی کی، وہ نطفہ حرام ہے، ولد الزنا ہے. اٹھا کے دیکھیے تفسیر قرطبی کے علاوہ روح البیان شیخ اسماعیل حقی کی، اور دور جدید کے مفسرین میں سے دلچسپ حوالہ دے رہا ہوں، الشیخ محمد علی الصابونی. شیخ محمد علی الصابونی جو مکہ میں عبدالعزیز یونیورسٹی کے امام تفسیر ہیں، مکہ کی عبدالعزیز یونیورسٹی میں جو شیخ التفسیر ہیں اور جو اس شعبے کے سربراہ ہیں، شیخ محمد علی الصابونی، اور اصول تفسیر اور فن تفسیر پر اپنے وقت کے امام مانے جاتے ہیں، اس وقت بھی زندہ ہیں. ان کی تفسیر ہے صفوۃ التفاسیر. کیا؟ صفوۃ التفاسیر. یہ وہ تفسیر ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اس کو اپنے خرچے پر چھاپ چھاپ کر حاجیوں کو مفت دیتی ہے. سعودی حکومت آج بھی
صفوت التفاسیر اپنے خرچے سے چھاپ کر محکمہ اوقاف کے ذریعے اہل علم حاجیوں کو جو رابطہ رکھے اس دفتر سے ان کو فری دیتی ہے، اور میں صفوت التفاسیر خود محکمہ حج و اوقاف مدینہ طیبہ سے سرکاری دفتر سے یہ لے کے آیا تھا۔ اس تفسیر کے اندر شیخ محمد علی صابونی وہ بھی زنیم کا یہی معنی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ حضور کا گستاخ تھا اللہ نے اسے حرام زادہ قرار دیا، ولد الزنا قرار دیا۔ خطاب نہیں کیا، جواب سامنے غیبوبت کے انداز میں کہا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، حتیٰ کہ فرما دیا وہ حرام کا نسخہ ہے۔ اب واقعہ کیا، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ ساری باتیں سنی، وہ ولید بن مغیرہ، جب اس نے ساری باتیں سنی تو وہ بھاگ کے گھر گیا، اس نے تلوار نکال لی، تلوار، اور اپنی والدہ سے کہنے لگا ماں یہ تلوار دیکھ، آج سچ سچ میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ اب ہے کافر، مسلمان نہیں ہے گستاخ، مسلمان نہیں ہے، بدبخت ہے، نیک بخت نہیں ہے، مگر ساری بدبختیوں کے باوجود یہ عقیدہ اس کا بھی ہے کہ جو بات مصطفیٰ کی زبان سے نکل گئی غلط نہیں ہو سکتی۔ کہتا ہے ماں آج سچ سچ جواب دے۔ میں نے پوچھا بیٹا پوچھ۔ کہتا ہے آج مسلمانوں کے نبی نے میری 9 خصلتیں بیان کی، 8 وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، ان کا فیصلہ میں خود کر سکتا ہوں، ان کا تعلق میری اپنی سیرت اور کردار اور شخصیت کے ساتھ، 8 کی 8 درست ہیں۔ میں نے جائزہ لیا ہے، مسلمانوں کے نبی نے میری نسبت جو جو کہا وہ ساری باتیں بدرجہ کم مجھ میں موجود ہیں، ان میں کوئی بات غلط نہیں، مگر آخری بات یہ کہہ دی کہ یہ حرام زادہ ہے، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تو کر سکتی، مجھے بتا دے، اگر تو نے غلط بیانی کی تو تلوار سے سر قلم کر دوں گا، سچ بتا دے کہ کیا میں حلالی ہوں یا حرامی۔ مسلمانوں کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ اس کی ماں بول اٹھی ولید باپ تو تمہارا وہی ہے جس نام سے معروف ہو، مگر اس کے اندر ایسی جسمانی صلاحیت نہ تھی کہ میں اس سے اولاد لے سکوں، اس سے اولاد ممکن نہ تھی کہ پیدا ہو، سو تجھے میں نے حرام طریقے پر ایک چرواہے سے لیا، بدکاری کر کے چرواہے سے لیا، تو مسلمانوں کے نبی نے تیری نسبت جو کہا ہے حق کہا ہے، حق کہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس پر پختہ اعتقاد ہے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو اپنے عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، ہر شخص اپنے عقیدے کا پابند، آپ کی طبیعت میں آ جائے تو مان لے، نہ آئے تو واپس لوٹا دے، بات سن لے، جی چاہے تو قبول کر لے، نہ چاہے تو لوٹا دے، مگر اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی اس نص کی روشنی میں میرا پختہ عقیدہ ہے کہ جو آقا دو جہاں کا گستاخ ہے وہ جو کچھ بنتا پھرے وہ حلال کا نطفہ نہیں ہو سکتا، وہ نطفہ حرام ہے، جس کی رگوں میں حلال کا خون گردش کر رہا ہے اور جس کا وجود نطفہ حلال سے تشکیل پایا ہے، وہ کافر اور ظالم بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے وہ نطفہ حرام، وہ حلال کے طریقے سے پیدا شدہ شخص نہیں ہے، گویا اس کے مسلمان ہونے کا تصور ہی کیا رہا، قرآن مجید نے تو اسے انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیا۔ ایک عام انسان جس شرف اور تکریم کا مالک ہوتا ہے